من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں اور کیا ہونے والا ہے۔ تو ابھی سب سے پہلے بات کریں گے کہ عوامی عدالت جو لگنے لگی ہے اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح بھی عوامی عدالت لگنے کا اندازہ ہم لگا رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دنوں سے یہ جو مسلسل احتجاج شروع ہیں اور مسلسل ریلیاں شروع ہیں بجلی کے بلوں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم جماعت نے بھی ایک اعلان کیا ہے کہ اگر یہ بجلی کے بل کا معاملہ حل نہیں ہوا اور اگر بجلی کے بلوں کو کم نہیں کیا گیا تو ہم احتجاج میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین ابھی ہم ادھر سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم احتجاج میں شامل ہو گئی کہ کتنا بڑا کھڑا ہو سکتا ہے، اور احتجاج میں شامل ہو جانے کے بعد اگر ایم کیو ایم واقعی میں احتجاج میں شامل ہوگی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ایم کیو ایم جب بھی احتجاج میں شامل ہوئی ہے پھر تب تک پیچھے نہیں ہٹی جب تک اس نے اپنے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم نہیں کرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو سیاسی مفادات ہیں وہ تسلیم کرا کے ہی پیچھے ہٹتی ہے۔ اور اگر احتجاج پہ کان نہ دھرے گئے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ہینڈلرز کو صاف صاف ایم کیو ایم نے بتا دیا ہے۔ ایم کیو ایم تو جو پہلے سے ہی حکومت کا حصہ رہ چکی تھی، پی ڈی ایم والوں کے ساتھ تھی۔ پی ڈی ایم اور جو قانون تھے، جو بجلی کے بل جو کچھ ہو رہا تھا، تو ان سب میں ایم کیو ایم شامل تھی، لیکن اب ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ ساتھ وہ ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگ اندازہ لگائے کہ جو انجمن تاجران نے ملک گیر احتجاج کرنے کا وہ کال دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 سپٹمبر کو انہوں نے کہا ہے کہ کراچی سے خیبر تک، پشاور تک سارے پہیہ جام ہڑتال ہوگی۔ اگر یہ پہیہ جام ہڑتال ہوئی تو ابھی اگر کسی کے پاس کھانے پینے کے 2 روپے تک نہیں مل رہے، پورا ملک پریشان، ہر غریب پریشان، ہر گھر میں پریشانی، بجلی کے بلوں سے لوگ پریشان۔ اگر انجمن تاجران کی ہڑتال یہ کامیاب ہو گئی اور انجمن تاجران ہڑتال ہو گئی تو ملک کا جو یہ ستیہ ناش ہے وہ بالکل اس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ بات تھی جو احتجاج اور جو ریلیاں نکل رہی تھیں ان پہ ہم لوگوں نے بات کی، اور ابھی ہم بات کرتے ہیں عمران خان جو ہے۔ ابھی عمران خان پہ آتے ہیں۔ عمران خان سب پہ چھا گئے ہیں، جو جیل میں بیٹھ کے ان کے لوگوں کے جو باہر ہینڈلرز ہیں ان کے اعصاب پہ چھائے ہوئے ہیں، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے۔ اور آج پرویز خٹک نے خود بھی یہ بات کی کہ عمران خان ذاتی طور پر کوئی بھی ایسا کچھ نہیں کرتے جو ان کی ذات کو فائدہ پہنچائے۔ عمران خان جب بھی کچھ کریں گے تو وہ صرف اپنا نہیں سوچیں گے، وہ لوگوں کا سوچیں گے۔ حالانکہ پرویز خٹک وہ کھلاڑی تھے ان کے جو کہ بیچ میں سے دھاندلی کر کے ان کے ساتھ 2 نمبری کر کے 9 بال جان بوجھ کے کر کے چلے گئے ہیں اور ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اپنی پارٹیوں کی ان کے خلاف بات کی، لیکن یہ بات آج ان کے منہ سے نکل گئی کہ عمران خان اپنی ذاتی طور پر کچھ بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو ان کی ذات کو فائدہ پہنچائے۔ وہ جب بھی کوئی کام کریں گے تو وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ اور ابھی ہم بات کرتے ہیں علی نواز ایوان کے جو بھائی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر صاحب اور علی نواز صاحب کے جو بھائی تھے، یہ دونوں پی ٹی آئی کے بہت ہی اہم رہنما ہیں، اور یہ کافی ٹائم سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اور اسلام آباد میں جو بھی ریلیاں ہوتی تھی، جو کچھ ہوتا تھا، ان کے سر پہ برڈن ہوتی تھی، یہ اپنے اس پہ ہینڈل کرتے تھے۔ تو ابھی اس ہینڈل کے ساتھ ساتھ جب ان کے 9 مئی کے واقعات تک یہ جو ریلیاں ہوتی تھی، جو کچھ ہوتا تھا، وہ لوگ ادھر آتے تھے، اور اسلام آباد میں جو جتنے بھی ریلیوں کا وہ تھا انتظام تھے، یہ دونوں سنبھالتے تھے۔ پھر ان دونوں کے بھائیوں کو اٹھایا گیا اور عمران خان کے ساتھ ہر ٹائم یہ لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ 9 مئی تک یہ لوگ عمران خان کے ساتھ شامل تھے اور اب بھی شامل ہیں اور اب بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ان کے جو بھائیوں کو لاپتہ کیا گیا تھا، دونوں کے بھائیوں کو لاپتہ کیا گیا تھا، تو آج ہی یہ خبر آئی ہے، نیوز آئی کہ دونوں کے بھائی آ گئے ہیں گھر خیر خیریت سے، اور بالکل تندرست جیسے پہلے تھے اسی طرح واپس گھر آ گئے ہیں۔ اور ان کو اور ابھی یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ کیونکہ جو ہینڈلرز ہیں ان سے کافی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے عامر فاروق کے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی تھی 2-3 دن سے، جو آپ اگر 2 بندے دریافت نہیں کر سکتے، 2 بندے برآمد نہیں کر سکتے تو آپ کی کیا پاور ہے، آپ ہوتے کون ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی اس طرح کی کمپین چلی۔ تو ابھی اس وجہ سے تو عامر فاروق صاحب یہ کمپین چل رہی تھی پورے اسلام آباد میں اور پنجاب میں کہ آپ 2 بندوں کو بازیاب نہیں کرا سکتے، آپ تو بالکل بات ہی نہ کریں۔ تو یہ باتیں ان کے ہو رہی تھی، عامر فاروق کے خلاف ہو رہی تھی۔ اب زیادہ امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ اگر یہ 2 بندے واپس آ گئے ہیں تو ابھی ہینڈلرز کے ساتھ جو اس طرف ایک طرف بلوں کا معاملہ ہے، بجلی کے بلز کا معاملہ ہے، انجمن تاجران کا معاملہ ہے اور کافی دوسرے معاملات ہیں، تو اس پہ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید عمران ریاض کو بھی یہ لوگ کچھ ہی دنوں میں، کیونکہ جو پریشر ان کے اوپر ہے، عدالتوں کے اوپر ہے، تو شاید کچھ ہی دنوں میں عمران ریاض کو بھی برآمد کر دیا جائے اور عمران ریاض بھی واپس آ جائیں۔ تو ابھی اچھی امید تو یہی لگائی جا رہی ہے۔ اور بس یہ باتیں ہیں، یہ حال ہے پورے پاکستان کا، جو ایک طرف سے انجمن تاجران نکلے ہوئے ہیں اور کال دی ہے 2 ستمبر کو، ایک طرف سے جو عوام نکلی ہوئی ہے ملک گیر احتجاج کر رہی ہے، اور وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہے جس کے بس میں ہی کچھ نہیں ہے، جو ان کو انہوں نے ایک اجلاس بلایا ہوا ہے، کیا وہ اجلاس میں بل کم کر دیں گے یا جو کچھ کریں گے، تو ابھی اجلاس بلایا ہوا ہے اور اجلاس کے بعد پتہ چلے گا کہ انہوں نے اجلاس میں بلز پہ کیا ایکشن لینا ہے، کیا یہ بل معاف کرنے ہیں یا تو پھر جو ٹیکسز زیادہ لگے ہوئے وہ معاف کرنے ہیں۔ اگر وہ معاف کیے تو ملک کا پیچھے سے جو خزانہ ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ تو یہ سارے حالات ہیں اس ملک کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غریب کی جو روزی تھی، 2 وقت کی روزی کماتا تھا، اور ابھی وہ بھی ان کو وہ نوالا بھی ان سے چھین لیا گیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں یہ حالات بہت جلد ٹھیک ہو۔ حالات کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ حالات جب ایک الیکشن ہوں گے اور عوام کی جو منتخب کی ہوئی حکومت آئے گی، گورنمنٹ آئے گی، 5 سال کے لیے وہ اپنی جو پالیسیاں بنائیں گی، آہستہ آہستہ 2 سال 3 سال کر کے یہ اگر مہنگائی پہ قابو پا لیں، تو اگر اس طرح ہوا تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ 1 سال کے لیے نگران وزیر اعظم چلی گئی، نگران حکومت چلی گئی، نگران وزیر اعظم 1 سال تک بیٹھا رہا، تو پھر اس ملک میں کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگلی ملاقات بہت جلد ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔